بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم دو نمازوں کے بارے میں جانیں گے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 1 پر ہے صلاۃ التسبیح اور دوسری نماز ہے نماز حاجت۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کی بڑی فضیلت آئی ہے، دیکھیں تو صلاۃ التسبیح میں بے انتہا ثواب ہے، یعنی بہت زیادہ ثواب ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں، محققین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو دین کے اندر بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں، جن کو دین کے مسائل کا گہرائی سے علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے لوگ۔ تو بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس کی بزرگی، یعنی اس نماز کی بزرگی سن کر ترک نہ کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس نماز کی جو فضیلت ہے اس کو اگر آپ سن لیں گے تو سننے کے بعد میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس کو چھوڑے، لیکن وہی آدمی اس کو چھوڑے گا جو دین میں سستی کرتا ہے، یعنی جو سست آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو یہ اس کی فضیلت بتانے کے لیے اس کو بتایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے چچا، ہمارا نبی کے جو چچا ہیں، تو ہمارے نبی نے ان سے کہا اے چچا، اگر تم سے ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز ایک بار پڑھو، یعنی اگر ہو سکے تم سے بن پڑے تو اس کو روزانہ پڑھا کرو، اور اگر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھو۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینہ میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار۔ یعنی اس کے مطلب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کی کیا طریقہ ہے۔ اس نماز کی ترکیب سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے اس طرح مذکور ہے، یعنی کس طرح دی ہوئی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد، تکبیر تحریمہ آپ جانتے ہیں کہ جب پہلی تکبیر ہم بولتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد میں ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر 15 بار یہ تسبیح پڑھے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، ثنا پڑھنے کے بعد میں 15 مرتبہ اس تسبیح کو ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک، پھر کیا پڑھیں گے؟ تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، پوری سورت پڑھیں گے، اور سورت پڑھ کر 10 بار اوپر والی تسبیح پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو 15 اور 10 25 ہو گئے۔ پھر رکوع کرے اور رکوع میں 10 بار پڑھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے 35 ہو گئے۔ پھر رکوع سے سر اٹھائے اور اس میں 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر سجدہ سے سر اٹھائے تو 10 بار پڑھے، پھر دوسرے سجدہ میں جائے تو 10 بار پڑھیں۔ تو اس طرح 4 رکعت پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایک رکعت میں 75 یعنی کہ 75 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ اور رکوع اور سجود میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد تسبیحات پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں، رکوع جب کریں گے تو رکوع میں پہلے تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد تسبیح پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح جب سجدہ میں جائیں گے تو پہلے سجدہ کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد میں اس تسبیح کو پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس نماز کو ادا کیا جائے گا۔ 4 رکعت آپ کو پڑھنا ہے، اور 4 رکعت میں ٹوٹل جو ہو جائے گا وہ 300 مرتبہ اس تسبیح کو آپ کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور رہی بات اس کی نیت کی، تو نیت میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ نیت آپ اس طرح کر لیں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی،
واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہمارے نیت میں بہت گھبرا جاتے ہیں کہ نیت کس طرح کریں۔ تو دیکھیں، میں نے کئی مرتبہ ویڈیوز کے اندر بتایا ہے کہ نیت جو ہے وہ دل کے پکے ارادہ کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں اور اتنی رکعت ہے، تو یہی آپ کی نیت جو ہے وہ کافی ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ اگر کہہ لیتے ہیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اب اگلی نماز ہماری ہے نماز حاجت۔ اس کو ضرور یاد کر لیں کیونکہ یہ اکثر آپ کے کام آئے گی۔ نماز حاجت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی ضرورت، کوئی دقت پریشانی ہو، کوئی معاملہ پیش آ گیا، تو اس وقت یہ نماز آپ کے کام آئے گی۔ ٹھیک ہے، ابو داؤد میں ہے، ابو داؤد یہ کتاب کا نام ہے، ابو داؤد میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آتا، یعنی کوئی دقت یا کوئی پریشانی پیش آ جاتی، تو آپ اس کے لیے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت یا 4 رکعت۔ حدیث شریف میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے۔ ٹھیک ہے، آیت الکرسی آپ جانتے ہیں، تیسرے پارے کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے نا، تو آیت الکرسی آپ سب جانتے ہیں۔ اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد پڑھیں گے، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے نماز کو ادا کریں گے، ایک ایک بار پڑھیں گے۔ تو پہلی رکعت میں الحمد کے بعد میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور بقیات جو 3 رکعتیں باقی ہیں ان میں تینوں کل جو باقی ہیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایسی ہیں کہ جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہوں، یعنی اس کا جو ثواب ملے گا وہ اتنا ملے گا کہ جس طرح شب قدر میں کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اس کا بھی نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ مشائخ فرماتے ہیں، مشائخ یعنی ہمارے جو بزرگان دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی پریشانی جو تھی ان کو یا کوئی دقت تھی وہ ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے اس کو ختم کر دیا۔ تو جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی آپ کے گھر میں بیمار ہے بہت زیادہ، یا کسی کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور شفا کی نیت سے آپ اس کو پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس نماز کی برکتیں آپ کو ضرور حاصل ہوں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ گئے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔